الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن حرمت به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک تلاوت کی ہیں. یہ آیات اللہ رب العزت نے خصوصی جو احکامات دیے ہیں امت مسلمہ کو، ان احکامات کے ضمن میں یہ آیات ہیں. اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں گزشتہ رکوع کے اندر ہم نے تذکرہ پڑھا تھا کہ توحید کا بیان سابقہ رکوع کی آخری آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہاں سے توحید کا آغاز ہوا اور اللہ رب العزت کی توحید کی جو گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کچھ نشانیاں ذکر ہوئی تھی. ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو خطاب، اور ساری انسانیت کو کہا کیا جا رہا ہے کہ کلو مما فی الارض، کلو کھاؤ، مما فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ حکم اللہ رب العزت نے
ساری انسانیت کو خطاب کر کے الگ سے دیا ہے، آگے چل کے ایمان والوں کو الگ سے خطاب دیا، اور اس کے بعد ایک اور مقام پہ رسولوں کو الگ سے خطاب کیا۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو چیز مناسب سمجھی اور جو چیز سب کے لیے خصوصی طور پہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اسی انداز میں خطاب کرتے ہیں۔ ہم نے بالکل ابتدا کے اندر یہ چیز پڑھی پہلے پارے میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اپنی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تذکرہ کیا، تلقین کی، پھر قرآن کا تذکرہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ کیا، بالکل ابتدا کے اندر۔ اب یہ ساری انسانیت کے لیے یہ ایک عام حکم ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ ساری انسانیت کو الگ سے خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے ایمان والوں کو الگ سے خطاب کیا ہے۔ اکل حلال اور حرام سے اجتناب یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بنا پر رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کہ اب دیکھیے کہ ادھر سے کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہو رہا ہے، اور ادھر کے ساتھ واعملوا صالحا نیک اعمال۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ ضروری ہے، لیکن ایمان کے بعد جو انسان کا رزق ہے اس کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ حکم 3 دفعہ دیا ہے کہ یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو حکم کہ رزق حلال وہ ساری انسانیت کے لیے فائدہ بخش ہے، اور ایمان والوں کو پھر الگ سے حکم دیا، ایمان والوں کے لیے بھی رزق حلال بہت مفید ہے، فائدے بخش ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسولوں کو الگ سے حکم دیا، گویا کہ 3 طبقے اللہ نے بنا دیے کہ جو چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، منتخب بندے ہیں جنہیں رسول کہا جاتا ہے، تو ان رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور اعمال صالحہ وہ رزق حلال کے اوپر موقوف رکھیں کہ اعمال صالحہ اگر کرنے ہیں تو رزق حلال ہوگا تو اعمال صالحہ ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا اور انسانیت کو بھی یہی حکم دیا، اور ساتھ اللہ نے رزق حلال کا حکم دے کے فرمایا کیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ یہاں پہ ہم حلال اور طیب 2 لفظ آئے ہیں، حلال اور طیب۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو، اور حلال یہ حل سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، حل کا لغوی مطلب ہوتا ہے کھول دینا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، جس کا حکم دے دیا ہے، جس کو کھول دیا ہے، یعنی جس کی ممانعت اللہ نے ختم کر دی ہے، تو وہ حلال کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جو چیز طیب پاکیزہ کہ جو ظاہری طور پہ آلودگی سے، ظاہری طور پہ گندگی سے صاف ہوتی ہے، وہ طیب ہوتی ہے، یعنی جس کا ظاہر وہ بھی صاف ہو، اور حلال جس کا باطن اور حکم جو ہے وہ بھی صاف ہو، یعنی ظاہری طور پہ بھی پاکیزہ چیز اور باطنی طور پر بھی پاکیزہ چیز، اس کو کھانے کا، اس کو اپنانے کا، اس کو استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یعنی فی نفسی ہی بھی چیز حلال ہونی چاہیے، اور ذریعہ جس سے وہ چیز آئی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ فی نفسی چیزیں حلال، اس کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ جی حلال ہو، لیکن وہ جس ذریعے سے آتی ہیں وہ ذریعہ اس کے حوالے سے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ غور طلب چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک واقعہ آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے پیدل خانہ کعبہ کا سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، اور لمبے سفر کی وجہ سے، مشقت اٹھانے کی وجہ سے اس کے کپڑے غبار آلود، اس کا جسم غبار آلود، گرد و غبار سے اٹا ہوا، اور یہ اس نے کس وجہ سے یہ کیفیت اختیار کی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے گیا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کی جب زیارت کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کے، اس کے غلاف کو پکڑ کے آہوزاریاں کرتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
تو حضور نے بتایا کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کی پرورش حرام پہ، اس کا لباس حرام کا، تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو یعنی جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہونی چاہیے، اور جس ذریعے سے آپ نے وہ کمائی ہے وہ ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر وہ چیز حلال اور طیب کے زمرے کے اندر آئے گی، اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے تو اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو حلال، رزق حلال کی برکتیں ہوتی ہیں اور رزق حرام کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ تو اسی بنا پر اللہ رب العزت نے رزق حلال کا یہاں پہ حکم دیا ہے، اور رزق حلال کا حکم دیتے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کہ شیطان کی پیروی کیا ہے؟ کہ رزق حرام، یعنی ایک چیز بس آنی چاہیے، پیٹ بھرنا چاہیے، یہ خواہش پوری ہونی چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، چاہے جائز ذریعے سے انسان حاصل کرے چاہے ناجائز ذریعے سے حاصل کرے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور مقامات پہ باقاعدہ الہ کے بعد جو الوہیت کا اظہار ہے اس میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء۔ یہ دیکھیے، یہ وقال الذین اشرکوا، مشرک لوگ یہ کہیں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، نحن، نہ ہم خود اور نہ ہمارے آبا و اجداد۔ اور دوسری چیز شرک کے ساتھ دوسری چیز اللہ نے قرآن کے اندر کیا ذکر کی؟ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ ہم کوئی چیز اپنی مرضی سے حرام نہ کرتے۔ تو یہ حلال اور حرام، جیسے اللہ کو جب ہم نے الہ مان لیا کہ اللہ تعالی ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، تو اس بندگی کے اظہار کا پھر طریقہ کیا ہے کہ صرف زبان سے لا الہ نہیں کہنا، بلکہ عملی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہی ہیں ان کو اپنانا، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، باز آ جانا، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور لازمی نتیجہ ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری امر ہے۔ یہ باقاعدہ علماء اس کو لکھتے ہیں، اس مقام پہ انہوں نے مفسرین نے یہ چیز لکھی ہے کہ شرک جلی کی ایک صورت ہے، کہ شرک جلی کی صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت اور بندگی ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور زندگی کے تمام معاملات میں اس کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اب سب سے پہلے انسان کی غذا سے بات شروع ہوگی، حلال حرام سے شروع ہوگی، کہ اس اپنی زندگی کے اندر اس نے اب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اللہ کو اپنا خدا مان لیا، تو پھر وہ خدا کی اطاعت کتنی کر رہا ہے، اس کی بندگی کتنی کر رہا ہے، اس کا کہا کتنا مان رہا ہے، یہ اس کی زندگی سے، اس کے معاملات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ مشکوک چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضور نے بتایا کہ فمن اتقى الشبہات اتقى لدینہ وعرضہ، کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، رکتا ہے، باز آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اتقى لدینہ وعرضہ، وہ اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے، اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے وہ پھر حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے مثال دے کے فرمایا کہ کرائی یرعی حول الحما، کہ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ کسی کی باڑ کے گرد اگر چراتا ہے تو یوشک ان یرتع فیہ، ہو سکتا ہے کہ وہ کل اس کے جانور اس باڑ کو عبور کر کے اس بندے کے دوسرے کے کھیت کے اندر پہنچ جائیں اور چرنا شروع ہو جائیں۔ تو جب بندہ وہ مشکوک چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا ہے تو مشکوک چیزیں بالآخر انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے بندہ مومن کو محتاط ہونا چاہیے، اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، اپنے رہن سہن کے حوالے سے، اپنی زندگی کے معاملات کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو رزق حلال کا حکم دیا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور ساتھ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے طریقے کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا۔
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کی دشمنی کیا ہے کہ شیطان نے جب وہ راندہ درگاہ ہوا، جب وہ اللہ کی لعنت کا حقدار بنا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا، تو اس موقع پر اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اور مہلت مانگ کے اس نے یہ بات اللہ کے ساتھ طے کی تھی کہ میں یہ کیا کروں گا کہ جس مخلوق کی وجہ سے اے اللہ میں آپ کی لعنت کا حقدار بنا ہوں، اسی مخلوق سے میں یہ نافرمانی والے کام کرواؤں گا جو مجھ سے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوں۔ تو اللہ نے پھر کیا فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین، کہ جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، ان پہ تمہیں کوئی زور نہیں ہوگا۔ ہاں، جو تمہاری پیروی کریں گے، جو تمہارے پیچھے چلیں گے، تو پھر کیا ہوگا، وہ ناکام ہو جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی بنا پر رزق حلال کا حکم دیا اور شیطان کی بات ماننے سے منع کیا۔ یعنی اس کا تعلق کیا ہے کہ رزق حلال کے بجائے اگر اس میں آپ بے احتیاطی کریں گے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیں گے، تو گویا آپ شیطان کے پیچھے چل پڑیں گے، اور شیطان اسی ذریعے سے کیا کرے گا کہ وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے؟ بالسوء، برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تقولوا علی اللہ، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ بھی شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے۔ تو سو کہتے ہیں گناہ کو، اور فحشا کہتے ہیں بے حیائی کو۔ تو اس میں کیا ہے، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ٹھیک، جو بھی ہیں گناہ ہوتا ہے۔ انسان اب یہ کہے کہ جی یہ تو صغیرہ گناہ ہے، لیکن صغیرہ گناہ بھی کیا ہوتے ہیں، جب ان میں انسان بے احتیاطی کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ ہی، وہ چھوٹے گناہ ہی آگے چل کے بڑے گناہ کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب انسان کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی یہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، توبہ کر لیں گے، پھر کیا ہے، لیکن پھر وہی گناہوں کی جرت ہی انسان سے کیا کرواتی ہے، بڑے گناہ کرواتی ہے۔ تو اس لیے چھوٹا گناہ اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور چھوٹے گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے۔ گویا کہ رزق حرام کمانا، رزق حرام کھانا، یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ برائی والا کام ہے، کیونکہ رزق حلال کی بات چل رہی ہے۔ تو حرام کمانا بھی، حرام کھانا بھی، یہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی اور گناہ والا اور نافرمانی والا کام قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں۔ یعنی شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو، یعنی انسان اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہے۔ اب روزی رساں اللہ کی ذات ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور صرف انسانوں کے رزق کی نہیں، ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے تو پھر انسان جلد بازی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور اللہ کے غضب کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اب انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی کہا کیا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، ان کی تم پیروی کرو۔ اور لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کریں گے۔ اب جیسے یہودیوں کے ہاں تھا کہ انہوں نے بہت ساری اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھیں، جو چیزیں حلال تھیں فی نفسی ہی، تو یہودیوں نے کیا کیا، وہ تقوی کا لبادہ اوڑھ کے وہ حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں تھیں ان کے اندر بھی رخصتیں نکال کے ان کو حلال کر رکھا تھا۔
تو یہ ایک طرف دین کے اندر بے جا سختی اور دوسری طرف دین کے اندر بے جا نرمی، تو یہ کیفیات کیا ہیں کہ یہی بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، آباء و اجداد کے طریقے۔ تو آباء و اجداد کے طریقے کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو اللہ کے حکم کی ہے، کہ اللہ کا حکم آ گیا تو پھر آباء و اجداد کے سارے طریقے چھوڑنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہم نے پڑھا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ کا حکم وہ ترجیح اول ہے، وہ فرسٹ پریارٹی ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ تو انسان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے بنیادی ضروری چیز ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والا بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پھر کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی اس وقت بھی پیروی کریں گے کہ جب ان کے آباء و اجداد کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، کچھ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہوں۔ تو دو چیزیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پر تھے، پھر تو ان کی بات، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شعور رکھتے تھے، تجربہ رکھتے تھے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھی نہیں تھی بلکہ خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آئی تھی اس کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، اس کے اوپر بھی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ تو ان دونوں وجوہات اور ان دونوں اسباب کی وجہ سے وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کی جا سکے آباء و اجداد کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے، تو ان کے آباء و اجداد کو تو اس بات کا شعور بھی نہیں تھا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جو ریوڑ چراتا ہے، اس کے پاس جانوروں کا ایک جو ہے وہ ریوڑ ہے، اس کو چرا رہا ہے، ان کو لے کے چل رہا ہے، اور کیا ہے کہ ان کو وہ ہانکتا ہے، آوازیں دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، تو وہ کیا کرتا ہے، انہیں سنانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کی پکار کے علاوہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ یہی مثال کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور انہوں نے آگے سے رویہ کیا رکھا ہوا ہے کہ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ٹھیک، یہ تو صرف کیا ہے، جس طرح جانور ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی شعور تو نہیں ہوتا ہے کہ یہ درست راستہ ہے یا غلط ہے، ان کا مالک جس طرف انہیں ہانکتا ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ شعور کو بیدار نہیں کر رہے ہیں، اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ عقل کے پردے کی کیفیت، تو یہ شیطان نے ان کو اس کیفیت کی طرف لگا دیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ہی درست سمجھ کے اسی کے اوپر قائم ہیں اور اسی کو درست سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، انہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ تو انسان کچھ سن کے سیکھتا ہے، کچھ دیکھ کے سیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں پتہ نہ ہو تو بول کے پوچھ لیتا ہے کسی سے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ نہ حق کو سنتے ہیں، نہ حق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور نہ ہی حق کے بارے میں کچھ بولتے ہیں۔ تو ان تینوں وجوہات کی بنیاد پر یہ اس کیفیت کے اندر ہیں کہ فہم لا یعقلون، انہیں کوئی عقل نہیں ہے، انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور ایمان والوں کو خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو، اگر اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اگر تم دعویٰ رکھتے ہو، اب ایمان والوں کو یہ حکم کیا جا رہا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، پاکیزہ چیزیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیب چیزیں، پاکیزہ چیزیں۔ تو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ رزق کے انسان کے اوپر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو رزق حلال ہوگا تو اس کی برکات ہوں گی، اور رزق کے اندر اگر ایسی کیفیت ہے کہ وہ مشکوک ہے تو پھر اس کی بے برکتیاں ہوں گی، اس کی نحوستیں ہوں گی۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کیفیت کو ذکر کیا ہے
کہ کس حد تک پھر اگر ایسی کیفیت بنتی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کس حد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں. انما حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتہ مردار، مردار یعنی جس کو ذبح نہیں کیا گیا، یعنی جس کو ذبح نہیں کیا گیا. جانور کو ذبح، حلال جانور ہے، جانور حلال ہے لیکن ذبح نہیں ہوا ہے، وہ ویسے مر گیا ہے تو اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، وہ انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے، وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی عقلی طور پہ بھی نقصان دہ ہے اور ایمان کے بھی یہ چیز خلاف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مردار کو اللہ نے تم پہ حرام کیا، یعنی جس جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. والدم، اور خون، یعنی وہ خون جو بہنے والا ہے، جانور کو ذبح کیا گیا اس کا جو خون بہا ہے اس کو استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. اب خنزیر کو چاہے ذبح بھی کر لیا جائے، اس کو حلال کر بھی لیا جائے تو لیکن وہ حلال نہیں ہے، اس کا گوشت درست نہیں ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہے. اور چوتھی چیز اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، یعنی جس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کے بجائے، اللہ کا نام لینے کے بجائے، پڑھنے کے بجائے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ بسم اللہ والعزہ، یعنی وہ لات اور عزہ کے نام سے ہم ذبح کر رہے ہیں، اپنے بتوں کے نام وہ لیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو یعنی جو جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کی تعظیم، غیر اللہ کا اکرام، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عزت کا اس کو ذریعہ سمجھا گیا تو وہ جانور، اس کا گوشت کھانا بھی، بے شک وہ اب جانور حلال بھی ہے، اس جانور کو ذبح بھی کیا گیا ہے لیکن اس پہ چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا جو ہے وہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یا جو ہے وہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے ذبح کیا گیا، اللہ کے علاوہ چاہے کوئی جو ہے وہ انسان ہو اور چاہے کوئی جو بھی ہو، ٹھیک، اس کے نام پہ جو ذبح کیا گیا ہے اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، کسی اور کی رضا کے لیے ہے، تو پھر یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہاں پہ اللہ نے یہ 4 ذکر کی ہیں، اور آگے سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. یہ سارے کہ جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے، جانور کو جو ہے وہ درندوں نے چیر پھاڑ دیا ہو، آپ اس کو ذبح نہیں کر سکے ہیں، تو یہ اسی طرح جانور جو ہے وہ اونچائی سے نیچے گرا ہے، مر گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہے جانور حلال اور ذبح بھی ہوا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، آستانے کے اوپر جا کے جو بتوں کے چڑھاوے تھے وہاں جا کے ذبح کیا گیا. تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، کہ اللہ نے تم پہ مردار کو حرام کیا ہے. اب مردار کی چاہے وہ مردار ایسا ہے کہ اب ہمارے ہاں جو اسلام کا طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گردن فوراً علیحدہ نہیں کی جاتی، اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں اور اس کا حرام مغز کا رشتہ برقرار رہتا ہے تاکہ وہ جانور تھوڑا سا پھڑکے اور اس کے جسم سے جو خون سیل رواں ہے، جو جاری ہے، جو گردش کے اندر ہے، وہ خون بھی سارا باہر نکل آئے، کیونکہ وہ اگر جسم کے اندر رہ جائے جانور کے تو وہ انسان اس کو غذا کے طور پہ استعمال کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہے خون جمع ہوا ہے اور چاہے خون وہ بہنے والا ہے اس سے منع کیا ہے. فرمایا کہ مردار جس طرح حرام ہے اسی طرح خون بھی حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خون حلال کیے ہیں. ایک آپ نے جس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیجی، وہ دلی، اور دوسرا جگر کے بارے میں آپ نے کہا کہ جانور کی یہ 2 خون حلال ہیں، باقی جو خون ہیں وہ حلال نہیں ہے. تو خون کی کیفیت. اسی طرح لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کی بات ہو گئی. وما اہل بہ لغیر اللہ. تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں، یہ 4 قسم کی صورتیں ہیں کہ جن میں اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک صورت اللہ نے ذکر کی ہے کہ فمن اضطر، جو اضطراری کیفیت میں ہے، جس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں، غیر باغن، اور وہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، ولا عادن، اور وہ سرکشی کرنے والا بھی نہیں ہے، فلا اسم علیہ، پھر اس پر گناہ نہیں ہے.
کسی کی جان پہ بن آئی ہے، اب جان پہ بن آئی ہے اور چیز میسر نہیں ہے، مردار پڑا ہے، تو جان بچانے کے لیے، صرف جان بچانے کے لیے، یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پھر اس کو استعمال کرے، جان بچانے کے لیے وہ 2-4 لقمے اس میں سے لے سکتا ہے تاکہ جسم اور روح کا رشتہ برقرار رہے، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اب اس میں بھی اللہ نے شرط کیا لگائی کہ غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ اب بغاوت کا مطلب کیا ہے کہ ایک قانون اللہ نے بنایا ہے تو اس قانون کی پیروی کرنا، اس قانون کو فالو کرنا، یہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان یہ ضروری ہے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، پہلے ہی ذکر ہوا ہے کہ جب انسان نے اللہ کو الہ مان لیا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اب نماز روزہ اس کا کرنا ہے، بلکہ زندگی بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اپنی مرضی، اپنی پسند، اپنی خواہش، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، بنیادی حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کی ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو اضطراری کیفیت کے اندر ہے اور وہ بغاوت کرنے والا نہیں ہے کہ وہ حرام کو حلال سمجھنے والا ہے، اور وہ سرکشی کرنے والا بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کہ جی میں تو کھاؤں گا اور میں تو یہ کروں گا، فرمایا کہ جان بچانے کے لیے تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے ایک اور مقام کے اندر اس چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ان جانوروں کا گوشت کھاؤ کہ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کی مشقت کے اندر نہیں ڈالتے اور نہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی چونکہ برکتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے فائدے ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے کتاب میں نازل کیا، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ یہ صرف امت مسلمہ کے اندر تو نہیں تھا، یہ صرف قرآن کے اندر تو یہ مسائل نہیں تھے، یہ تو پہلی شریعتوں کو بھی اللہ نے یہ مسائل دیے تھے، حلال و حرام کے رزق کے حوالے سے یہ مسائل اور ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ وہ حلال حرام میں اپنی مرضی اور اپنے ذاتی فائدے، ذاتی پسند ناپسند کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اب یہ جو کتاب اللہ کے حکم میں رد و بدل کر کے، تبدیلی کر کے، ترمیم کر کے، اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال کے، فلیکسیبلٹی پیدا کر کے جو لوگ یہ فائدے اٹھائیں گے تو وہ فائدے، دنیاوی جو فائدے انہوں نے اٹھائے ہیں تو وہ فائدے نہیں ہوں گے بلکہ وہ آگ ہوگی جو اپنے پیٹوں میں بھریں گے۔ اور اخروی نقصان کیا ہوگا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، یعنی ان کی کوئی معافی قبول ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نہ اللہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھیں گے، رحمت کی نگاہ سے توجہ اللہ ان کی طرف نہیں کریں گے، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، ان کو گناہوں سے پاک صاف بھی نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا ہے۔ اشترو کا لفظ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اشترا کا لفظ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے۔ خریداری کی تشبیہ اللہ نے کیوں دی ہے؟ خریداری کی تشبیہ اللہ نے دی اس لیے ہے کہ خریداری انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ دکاندار وہ زبردستی کسٹمر کو ایک چیز نہیں بیچ سکتا ہے جب تک کسٹمر خود نہ چاہے۔ کسٹمر کی رضا کے بغیر دکاندار زبردستی چیز نہیں بیچ سکتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، ہدایت چھوڑ دی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے خود یہ آپشن لیا ہے،
خود سلیکٹ کیا ہے، خود گمراہی کو چنا ہے اور ہدایت کو خود چھوڑا ہے. انہوں نے یہ سودا کیا ہے، گمراہی خرید لی ہے، چن لی ہے اور ہدایت چھوڑ دی ہے. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب انہوں نے لے لیا مغفرت کے بدلے میں، یعنی اللہ کی مغفرت کے حقدار بننے کے بجائے اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے. فما اصبرهم علی النار، یہ لوگ آگ میں صبر نہیں کر سکیں گے. آگ میں تو بہت مشقت والی کیفیت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک بندہ سب سے زیادہ نعمتوں میں، ساری زندگی اس نے نعمتوں میں رہا، بے انعم اہل الارض، یعنی سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ نعمتوں کے اندر رہا، اور سب سے زیادہ نعمتیں اس کو حاصل ہونے کے باوجود جب جہنم کے اندر جائے گا اور ایک غوطہ جہنم کے اندر لگائے گا، اس سے پھر پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں ہے. اور وہ بندہ کہ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشقتوں میں تھا، سب سے زیادہ تکلیفیں اس نے دنیا کے اندر سہی ہیں، جب اس کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا اور وہ جنت کی نعمتوں کے اندر ایک غوطہ لگائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھ پہ تو کبھی کوئی آزمائش آئی ہی نہیں ہے. تو یہ دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں اور دنیا کی نعمتیں بھی عارضی ہیں. دنیا کے اندر جو مشقتیں انسان اٹھاتا ہے، جب دنیا عارضی ہے تو یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. فما اصبرهم علی النار، آگ کے اندر صبر نہیں کر سکیں گے. حلال حرام کا مسئلہ چھوڑ دیا، جائز ناجائز کا چھوڑ دیا، ذرائع کی پرواہ کرنا چھوڑ دی، نقصان ہمیشہ کی زندگی کا نقصان، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان پھر ایسا نقصان ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اللہ ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جو اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر ہوں. اب جنہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا یعنی اللہ کے فیصلے میں اختلاف کیا، اللہ نے ایک حکم دیا اپنی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر، اور پھر اس حکم کو نہیں مانا، تو وہ بڑی دور کی بدبختی کے اندر ہوں گے. تو حضرات گرامی، ہم جائزہ لیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایک حکم 2 دفعہ دیا. اب قرآن میں ایک بات اگر ایک دفعہ بھی آ جاتی تو وہ کافی ہوتی، اور یہی حکم پھر تیسرے اور مقام پہ الگ سے دیا ہے کہ اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے بھی ایک ہی بات کہی کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. ایمان والوں کو بھی خطاب کر کے ایک ہی حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور رسولوں کو بھی خطاب کر کے یہی حکم دیا. یعنی گویا کہ اللہ کا یہ صرف مسلمانوں کو حکم نہیں ہے، اسلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں، اسلام سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ تھے، جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ان سب کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا ہے، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ اپنانی ہیں، اور جو حرام کی ہیں ان سے بچنا ہے. یہ بڑی واضح تعلیمات ہیں، قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. قرآن نے ان چیزوں کو بڑا کھول کے بیان کیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں، ان میں احتیاط کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں بے احتیاطی کریں، یا اس کو ہم اہمیت نہ دیں، یا ہم اس کو حیثیت نہ دیں. یا عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے اور سننے میں آتی ہے کہ جی چلو جی 1-2 لقمے ہی ہیں. 1-2 لقمے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسان کی غذا کے، انسان کے اعمال کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. رزق حلال کی برکتیں ہوتی ہیں اور رزق حرام کی نحوستیں ہوتی ہیں کہ جو انسان خود بھی بھگتتا ہے اور آگے اولاد کے اوپر بھی اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز، تاریخ انسانی میں ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور وہ سن 99 ہجری سے سن 102 ہجری تک ٹوٹل 2.5 سال، 2.25 سال ان کا زمانہ خلافت ہے. تو انہوں نے زمانہ خلافت کے اندر اور اس کے پہلے جو کیفیت تھی، رجوع اللہ کی طرف، ایک احساس ذمہ داری کی کیفیت، اور ان کی خلافت سے پہلے جو بنو امیہ کا اقتدار تھا، اس کے اندر بیت المال کو ایک ذاتی ملکیت سمجھ لیا گیا تھا. انہوں نے خلیفہ بنتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو شاہی خاندان کے اندر املاک تھیں، بیت المال کی چیزیں تھیں، تو وہ ساری واپس کروائیں اور بیت المال کے اندر جمع کروائیں.
رزق حلال کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے بچے، ان کی بچیاں عید والے دن وہ ان کے پاس آنے سے جو ہے وہ منہ چھپا رہی ہیں، تو پوچھا تو کہا کہ انہوں نے لہسن کھائے ہیں، تو اس کی اسمیل سے، یعنی عید والے دن خلیفہ وقت ہے اور گھر کے اندر یہ کیفیت ہے کہ جو ہے وہ لہسن اور جو ہے وہ سادہ روٹی کے ساتھ، پیاز کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی، یہ کیفیت ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، جاتے ہوئے اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کوئی بینک بیلنس، جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، کہ تمہارے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہارے لیے ایک تقوی کی کیفیت چھوڑی ہے، ایک اچھی تربیت چھوڑی ہے، ایک اچھا تذکرہ چھوڑا ہے۔ اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ہشام بن عبد الملک، ان کا چچا زاد تھا، وہ خلیفہ بنتا ہے، اور ہشام بن عبد الملک پھر مدت اقتدار اپنی گزار کے جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے وہ 11 لاکھ دینار، روایت میں اندر، یعنی لاکھوں کی تعداد میں اس زمانے میں دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو ایک ایک بچے کو ان کے ملتے ہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز، ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو ان کے بیٹوں کو کوئی 18 یا 20 درہم ملتے ہیں، 18-20 درہم ٹوٹل، تدفین کا خرچہ، کفن کا خرچہ نکالنے کے بعد 18-20 درہم فی بچہ مل رہے ہیں۔ اور ان کا چچا زاد جو ان کے بعد خلیفہ بنتا ہے، اس کے بچوں کو 11 لاکھ دینار مل رہے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، محلات ہیں، ساری چیزیں۔ لیکن پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہی عمر بن عبدالعزیز جو اپنے بچوں کے لیے انہوں نے تربیت کی، رزق حلال کا اہتمام کیا، تو وہ ان کے بچے جہاد میں ایک دن کے اندر سینکڑوں گھوڑے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یعنی اتنے خوشحال ہوتے ہیں رزق حلال کی برکت سے، ان کی نسلیں خوشحال ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ہشام بن عبد الملک کہ جس نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی اور بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا، تو اس کے بچے وقتی تو انہیں پیسے بڑے ملے ہیں، لیکن رزق حرام کی نحوست کیا ہے کہ اس کے بچے ادھر جو ہے وہ گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو الفاظ ذکر کیے ہیں نا، بڑے سخت الفاظ ہیں کہ انہوں نے خود گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے بدلے میں، یعنی جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو چیز فی نفسی بھی حلال نہیں ہے اور ذریعہ بھی حلال نہیں ہے، یہ دونوں کیفیات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی نحوستیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خود چن لیا ہے، خود اختیار کر لیا ہے، اور پھر اس کی نحوستیں وہ خود بھی بھگتتے ہیں اور آگے ان کی اولاد کے اوپر بھی اس کی نحوستیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت کو، یعنی اگر ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑیں گے تو اس کی نحوستیں ہماری اولاد پہ بھی پڑیں گی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی خود ہمیشہ کے عذاب کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے کی اور رزق حلال پہ قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام مال سے، حرام لقمے سے خود بھی بچنے کی اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بازار کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بڑا بہترین قسم کا گوشت جو ہے وہ کسائی بیچ رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا، رک کے پھر چل پڑے، تو کسائی کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے گوشت دیکھا ہے پھر لیا نہیں ہے، چل پڑے۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس، میں نے گوشت دیکھا، مجھے اچھا لگا، لیکن خریدتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو میں اس لیے چل پڑا۔ تو وہ کسائی آگے سے انہیں کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ ایسا کریں کہ ادھار لے جائیں، پیسے بعد میں دے دیجئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا ارشاد، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا بہترین اس کے اندر ٹیچنگ ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے ادھار کرنے کے بجائے اپنے پیٹ کے ساتھ کیوں نہ ادھار کروں، کہ اپنے پیٹ کو میں اس چیز کا عادی کروں کہ میرا پیٹ وہ بھوک برداشت کرے، وہ اپنی خواہش کی قربانی دے، بجائے اس کے کہ میں اوور برڈن ہو جاؤں، قرض کا بوجھ اٹھا لوں، ادھار کا بوجھ اٹھا لوں۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو محدود کرنا چاہیے۔ ضروریات اللہ تعالیٰ انسان کی پوری کرتے ہیں، اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، لیکن خواہشات کے پیچھے اب انسان دوڑنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال پہ قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ الہ العالمین، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، بالخصوص جو درس سن رہے ہیں، جو سنیں گے، جن کے اعزہ و اقربا بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو لوگ ہم سب کے اعزہ و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو لوگ اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا، الہ العالمین اس کے درجات کو بلند فرما، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔